السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عوامی نیشنل پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ آج آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے رہنما اور سربراہان شریک ہوئے۔ اعلامیہ باضابطہ طور پر ایک مشترکہ اعلامیہ اتفاق رائے کے ساتھ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ شرکاء میں مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ موجود تھے خود، کیونکہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ پی ٹی آئی نہیں آئے گی تو پھر ہم آئیں گے، تو پی ٹی آئی نے پھر ڈراپ ہو گئی پی ٹی آئی۔ اس کے بعد مولانا خود گئے اے پی سی میں اور تقریر بھی کی، بڑی زبردست تقریر، دھواندھار تقریر کی۔ مولانا عبدالغفور حیدری ان کے ساتھ تھے، فاروق ستار تھے ایم کیو ایم کی طرف سے، نوید قمر تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے احسن اقبال تھے، امیر مقام تھے، مختلف لوگ تھے، اور اے این پی کی قیادت، باقی جو تمام جماعتیں اتحادی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ بھی تھے۔ انہوں نے شرکت کی اور اس کو اچھا اقدام بھی قرار دیا کہ ایک اچھی مثبت ایک کوشش ہے جو آج کی گئی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں عدالتوں کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، سیاسی بحران کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، تمام چیزیں جو ہیں اس میں کور کی گئی ہیں، ڈسکس کی گئی ہیں۔ میاں افتخار حسین نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا پریس کانفرنس میں، اور کہا گیا، اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی موجودہ سیاسی، عدالتی اور اقتصادی بحران نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ سیاست اگر ختم ہوگی تو آئینی اور پارلیمانی بالادستی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ پارلیمانی بالادستی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ سیاسی فیصلوں کی جگہ پارلیمان ہے۔ سیاسی فیصلے عدالتوں میں لے جائیں گے تو عدالتی بحران جنم لے گا۔ ویسے غلطیاں ان کی اپنی بھی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ خود ہی لے کے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے عدالت میں چلے گئے تھے، سپریم کورٹ چلے گئے تھے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروانے، تو یہ چیزیں انہوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کی ہیں۔ پی این اے نے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلائی تھی، جب بھٹو صاحب کو پھانسی آ گئی تو پی این اے کی بہت ساری جماعتیں واپس آ گئیں، بھٹو صاحب کی حمایت میں کھڑی ہو گئیں۔ یہ سیاست میں انہوں نے خود دروازے کھولے ہیں غیر جمہوری قوتوں کے، اور عدالتیں بھی غیر جمہوری قوتیں ہیں، عدالتیں بھی ان میں آتی ہیں، کوئی جمہوری قوتیں نہیں ہیں، وہ ایک ادارہ ہے۔ فوجی بھی غیر جمہوری قوتوں میں آتے ہیں، تو ان کے لیے دروازے انہوں نے خود کھولے ہیں۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی فیصلوں کی جگہ پارلیمان ہے، سیاسی فیصلے عدالتوں میں لے جائیں گے تو عدالتی بحران جنم لے گا۔ عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے، قانون سازی اور آئین سازی پارلیمان کا اختیار ہے۔ انتخابات جب بھی ہوں وہ ایک ہی دن ہوں۔ تمام سیاسی جماعتیں باہمی مذاکرات کے ذریعے انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں۔ پورے ملک میں منصفانہ مردم شماری کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ ماضی میں یہ منصفانہ مردم شماری کا جو جملہ ہے یہ لگے سر آئے کہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پر شامل کیا گیا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کو کراچی کی مردم شماری پر تحفظات ہیں۔ ایم کیو ایم کی میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی کراچی کی آبادی کو آدھا آدھا کر کے پیش کیا جائے، یعنی آدھی آبادی ایم کیو ایم کی دکھائی جائے، باقی جو قومیتیں ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں، پنجابی ہیں، جو بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان سب کی آبادی، اس طرح میں نے سنا ہے، لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے ایسا سنا نہیں ہے، لیکن کسی دوست نے بتایا کہ ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ ہے، تو یہ مردم شماری کا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے شامل کرایا۔ اچھا، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کے غلط فیصلوں اور پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی شروع ہوئی۔ دہشت گردی کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اس کے ذمہ داروں کا محاسبہ کیا جائے۔ عوام دشمن فوجی آپریشنوں کی ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سول آرمڈ فورسز کو جدید خطوط پر منظم اور مسلح کر کے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ پختونخوا میں نافذ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جیسے عوام دشمن اور مارشل لائی قانون کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ فل کوڈ کا نہ بننا اور
63A आर्टिकल की तशरीह की बजाय आइन लिखना और 3-4 का फैसला न मानना बहरान की बुनियादी वजह है। ये जो अदालती और सियासी बहरान इस वक्त मुल्क में पैदा हुआ है, ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करार दिया है कि मौजूदा बहरानों की, सियासी, अदालती और आइनी बहरानों की, यानी पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए हैं, तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो है फुल कोर्ट का न बनाना, एक चीज़ इसमें कोई शक नहीं है, और आर्टिकल 63A की तशरीह की बजाय आइन लिखना, यानी उसकी दो अलग अलग तशरीह की गई इसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके हम ख्याल जजेस की जानिब से, और 4 के फैसले पर 3 का फैसला थोपना, ये बुनियादी वजह है बहरान की। हमारा मुतालबा है कि अदलिया आइनी दायरे कार में रहते हुए खुद को आइन की तशरीह तक महदूद रखे। हमारा मुतालबा है कि एक नया मीसाक मईशत तश्कील दिया जाए। सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 18वीं आइनी तरमीम पर उसके रूह के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। फौरी तौर पर नेशनल फिनांस कमीशन का इजरा किया जाए। बिजली के खालिस मुनाफा और गैस और पेट्रोल का सरचार्ज और रॉयल्टी जैसे सूबाई आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुल्क में तलबा यूनियंस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। 19वीं आइनी तरमीम पर नज़रसानी की जाए। अब मैं बताऊँ आपको 19वीं आइनी तरमीम क्या है। 19वीं आइनी तरमीम हुई थी 18वीं तरमीम के फ़ौरन बाद, उन ही दिनों में। 18वीं तरमीम में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार पार्लियामेंट ने तय कर दिया था, और उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक़्त के जो थे, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, वो भी डिक्टेटर बने हुए थे, वो भी वन मैन शो चला रहे थे। उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने पार्लियामेंट को वापस कर दिया 18वीं तरमीम, और अहकामात फैसला दिया, हुक्म जारी किया कि भाई इसको अलग तरमीम करनी पड़े तो अलग तरमीम करो, और जजेस की तैनाती मेरी मर्जी के मुताबिक होगी। चीफ जस्टिस को इसमें बाख्तियार बनाया जाए। सुप्रीम जुडिशल कमीशन को बाख्तियार बनाया जाए। और पार्लियामेंट के हाथ काटे गए थे। पार्लियामेंट भी उस वक्त डरी हुई थी, पता नहीं क्यों डर गई थी। रज़ा रब्बानी चेयर कर रहे थे, 27 रुकनी पार्लिमानी कमेटी थी। जिस तरह आज डट गई है पार्लियामेंट जजों के सामने, अदलिया के सामने, इमरानदार जजेस के सामने जो शोहरत रख रहे हैं इमरानदार के नाम से, इस तरह अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने डट जाती और 19वीं तरमीम करने से इनकार करती, तो फिर ये शायद आज का दिन न देखना पड़ता। इस वक्त पार्लियामेंट पावरफुल होती, बाख्तियार होती, आज़ाद होती, लेकिन इन्होंने उस वक्त डर गए थे, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया था। उसके बाद हुआ क्या था? हुआ ये था जी कि पार्लिमानी कमेटी कायम की गई, 19वीं तरमीम फिर की गई, और 19वीं तरमीम में जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार तय करके और चीफ जस्टिस को बाख्तियार बना दिया गया, सुप्रीम जुडिशल कमीशन को बाख्तियार बनाया गया। पार्लिमानी कमेटी जो थी वो रबड़ स्टैम्प बन गई, अंगूठा छाप कमेटी में कहता था, उन दिनों में कवर करता था मैं, अभी भी वो कमेटी बनी हुई है पार्लिमानी कमेटी, जिसमें अपोजिशन हुकूमत के दोनों ऐवानों के, कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों ऐवानों के मेंबरान हैं, लेकिन वो कमेटी सिर्फ स्टैम्प लगाती है, अंगूठा लगाती है। जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन नाम भेजती है वो कमेटी मंजूर कर देती है। शुरू में कमेटी ने नाम वापस किए थे, एतराज़ात किए थे जुडिशल कमीशन के नामों पर कि ये जज नहीं लग सकता, इस पे ये एतराज़ है, इस पे ये एतराज़ है, और इसका ये करप्शन का मामला है, इस पर ये इल्ज़ामात लगे हैं, इसका किरदार मुतनाज़ा है। ये शुरू में पार्लिमानी कमेटी ने एतराज़ात किए थे, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने नहीं माना था और उन्होंने वापस कर दिया था। तो पार्लियामेंट ने फिर 19वीं तरमीम करके और इस तरह बाख्तियार बना दिया सुप्रीम जुडिशल कमीशन को और चीफ जस्टिस को, और अपने हाथ काट के दे दिए थे। आज ये रो रहे हैं, भाई आपने ही पार्लियामेंट ने, सियासी जमातों ने ही 19वीं तरमीम की ना, 18वीं तरमीम भी की, आपने ही अपने हाथ काट के सुप्रीम कोर्ट को दे दिए थे। क्यों दिए थे उस वक्त स्टैंड न लेना, इस पे भी इनका भी एहतसाब होना चाहिए। मैं तो कहता हूं
یہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، بھائی اس وقت اسٹینڈ کیوں نہیں لیا تھا؟ اب لے رہے ہو، اب رو رہے ہو بلکہ کہ جی 19ویں ترمیم پر نظر ثانی کی جائے۔ تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی 19ویں آئینی ترمیم پر نظر ثانی کی جائے، یعنی ججز تقرری کے طریقہ کار پر لاپتہ افراد فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیے جائیں، 1977 کے زرعی اراضی کی اصلاحات کا قانون بحال کیا جائے، شہری اراضی بالخصوص رینٹل ریل اسٹیٹ کے اسکیموں کے لیے بھی حد مقرر کی جائے۔ یہ اعلامیہ ہے اس آل پارٹیز کانفرنس کا جو میاں افتخار حسین نے پڑھ کر سنایا میڈیا کو، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ لیکن اس کا میں اخذ یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ غلطیاں انہوں نے پہلے کی ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، جو آئین ساز ہیں، انہوں نے جواز بھی خود دیا ہے ان اداروں کو کہ بھائی آپ مداخلت کریں، اور یہ کالا کوٹ پہن کے خود ان اداروں کے پاس چلے جاتے ہیں، خود ایجنسیوں کی مدد لیتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مدد لیتے رہے ہیں، خود سپریم کورٹ کی مدد لیتے رہے ہیں۔ اب یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، بلکہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں کہ بھائی اب سپریم کورٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چلو دیر آید درست آید، انہوں نے ہوش کے ناخن لیے ہیں، ان کو یہ سجاگ ہوئے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ بھائی ہم نے غلطیاں ماضی میں کی ہیں، لیکن ابھی بھی ایک جماعت وہی کر رہی ہے جو ماضی میں یہ جماعتیں کرتی رہی ہیں، پی ٹی آئی وہی کر رہی ہے۔ اب کل کچھ سالوں کے بعد پی ٹی آئی بھی پچھتائے گی، اسی طرح جس طرح آج یہ جماعتیں پچھتا رہی ہیں کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی۔ یہ پی ٹی آئی بھی ایک دن مانے گی کہ ہم غلط تھے، اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اقدامات کی وجہ سے سسٹم کو، ملک کو نقصان ہو رہا ہے یا ہوا۔ اللہ نہ کرے کبھی نقصان ہو ملک کو، لیکن پی ٹی آئی کو ابھی سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو آج یہ پچھتا رہی ہیں سیاسی جماعتیں، یہ پی ٹی آئی کل پچھتائے گی، لیکن پی ٹی آئی سے زیادہ توقعات نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ شاید ہوش کے ناخن تو نہیں لیں گے، لیکن شاید وہ پچھتائیں بھی۔ لیکن یہ جماعتیں آج ضرور پچھتا رہی ہیں، جو آج اعلامیہ ہے وہ بھی ان کا پچھتاوا ہی ہے، اور ماضی کی غلطیاں انڈائریکٹلی ان کا اعتراف ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔